یہ اس بات کو فروغ دے رہے ہیں ویمنز رائٹس کی بات کرتے ہوئے کہ عورت کا نکاح نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح ہندوستان میں ہمارا کلچر یہ تھا کہ نکاح نہیں ہوتا تھا, گورے نے آ کے انگریزی زبان مسلط کی, ساتھ ہی اس نے نکاح ہمارے پہ مسلط کر دیا, حالانکہ نکاح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. تو آپ سے میم ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے کہ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی میں حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا ایجنڈا کچھ اور ہے؟ جہاں پہ آپ جائیں پاکستانی خواتین کے جتنے بھی طبقات ہیں, چاہے وہ دیہی علاقے سے تعلق رکھنے والی ہے, چاہے وہ شہری علاقے سے رکھنے والی ہے, چاہے وہ ایک گھر میں ہاؤس وائف ہے, چاہے وہ ورکنگ وومن ہے, ان کے جو مسائل ہیں, ان کے جو اس وقت پوری دنیا میں اور اس وقت جو ہمارے اپنے ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہر دن تو عورت کا ہی دن ہوتا ہے. ہر صبح ماں کی ہوتی ہے, ہر صبح بیوی اور بیٹی کی ہوتی ہے اور بہن کی ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو 8 مارچ خصوصی فرانس کے اس کارخانے میں جب عورتوں پہ تشدد ہوا اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے سڑک پہ نکل کے ان پہ ظلم ہو رہا تھا, ان کو تنخواہیں اچھی نہیں مل رہی تھیں, ان سے کام زیادہ لیا جا رہا تھا, ان پہ تشدد ہوتا تھا, وہ نکلی اور اپنے حقوق کے لیے انہوں نے سڑکوں پہ نعرے لگائے, ان پہ لاٹھی چارج ہوا, ان پہ تشدد ہوا, اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلا اور 8 مارچ کا یہ دن جو ہے عالمی یوم خواتین کے لیے منایا جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے جو بات کی نکاح کے حوالے سے, ہم مسلمان ہیں اور پوری دنیا کے لیے رول ماڈل, اور پوری دنیا چاہے جس مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت تھی 1450 سال پہلے, اس عورت کو جس کو جینے کا حق نہیں تھا, وہ عورت جو پیدا ہوتی مٹی میں دبا دی جاتی تھی, وہ عورت جو 8-8, 10-10, 12-12 ایک کے نکاح میں چلی جاتی تھی, ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں تھا. اور وہ عورت جو ستیلی ماں کو بھی نکاح میں اس کو لے لیا جاتا تھا, اس عورت کو حق دلانے والے کون تھے؟ کیا ان عورتوں نے حقوق کے لیے کوئی دوڑی, ان کو بالوں سے کھینچا گیا, یا ان پہ کوئی لاٹھی چارج ہوا؟ آپ کس چیز سے آزادی لینا چاہتے ہیں؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہماری عورت جو ہے اس وقت اگر وہ ہاؤس وائف ہے, سب سے بڑی چیز ضیاء صاحب جس مہنگائی کی چکی میں وہ پیس رہی ہے, صبح وہ بچے کو جاتے ہوئے ناشتہ نہیں دے سکتی, وہ اسے لنچ باکس تیار کر کے نہیں دے سکتی, اس کے لیے اپنے بچی کی تعلیم مشکل ہے. عورت کے حقوق میں اس وقت سب سے بڑی, آپ کا پیٹرول کس حد تک چلا گیا, اور اس عورت کے لیے اس کا مطلب وہ معاشرے میں چلنا پھرنا کتنا مشکل ہو گیا. تو جو مہنگائی ہے, ہمیں اس پہ عورتوں کو مل کے, تاکہ وہ خاتون جو ایک بالکل جس کو ہم جو کھانا اس کے ہاں میسر نہیں ہے, جو بیوہ ہے, آپ دیکھیں کرونا میں کتنی خواتین بیوہ ہوئی, کتنے بچے یتیم ہوئے. آپ دیکھیں ابھی جو سیلاب آیا, کتنے بچے بغیر ماں کے ہو گئے, کتنے بچے بغیر باپ کے ہو گئے. اس وقت ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایڈریس, ان بچوں کو, ان خواتین کو ایڈریس کریں. تو دیکھیں ضیاء صاحب, اس وقت جو ہے دنیا کو یہ ضرورت ہے اس نظام کی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور خاندانی نظام, عورت مرد, انہیں اکائیوں میں تقسیم نہ کیا جائے, یہ ایک دوسرے سے ہیں. میم جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت ہی الیبریٹ طریقے سے ساری باتوں کو ایکسپلین کیا. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہاں پہ جو میم نے بھی ذکر کیا کہ اتنے سارے مسئلے جو اصل پرابلمز ہیں ہمارے خواتین کے, وہ ہمیں عام طور پہ نظر نہیں آتے عورت مارچ پہ, ہمیں مسئلے کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور اسی لیے پھر یہ واقعہ کنٹروورشل بن جاتا ہے. اور یعنی اس کے اوپر آپ کو یعنی مرد تو چلیں جو بھی اس میں کمپلینٹس آتی ہیں, سب سے زیادہ ایشو خواتین کو ہی ہو رہا ہوتا ہے عورت مارچ سے. میں نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پہ خواتین بھی مارچ کرتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو بھی ہم نے کلپ دیکھا تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ جی ایک ایسا ایجنڈا پش کیا جا رہا ہے جس کا تعلق نہ تو دین سے ہے اور نہ ہمارے روایت ثقافت کے ساتھ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل میں جو ہماری خواتین ہیں ان کے ایشوز کیا ہیں اور جن کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے؟ ایکچولی یہ جو آپ نے کلپ دکھایا, اس میں میرے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللاجیکل لاجک. یعنی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ بات کچھ اور ہے اور اس کو لے کے کسی اور طرف جا رہے ہیں. مجھے سب سے زیادہ کنسرن ایسے کلپس دیکھ کر یا ایسی جو موومنٹس ان کو دیکھ کر یہ ہوتا ہے کہ ہماری نا جو اس وقت کی نسل ہے, یوتھ ہے, حالانکہ دے آر سو ویل کنیکٹڈ, ان کا میڈیا سے اور باقی چیزوں سے اتنا زیادہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے نا, یہ جنریشن زی جو ہماری ہے,
لیکن ڈسپائٹ دیٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری آج کل کی نسل ہے اور بچیاں ہیں ایجوکیٹڈ ہیں سب کچھ ہیں, لیکن وہ نہ گہرائی میں جا کر نہیں دیکھتے. وہ کیا دیکھتے ہیں, اچھا ہاں نکاح نہیں ہونا چاہیے, بالکل صحیح بات ہے, ہمیں آزادی مل جائے گی. یعنی انہوں نے اپنے لیے ایک وہ فلیگ اٹھایا ہوا ہے, بینر جو ہے ان کے پاس کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے, آئی نیڈ مائی اسپیس, مطلب آپ میری وہ شخصی آزادی جو ہے وہ مجھے دے دیں. اور وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ اس کے ساتھ ان کو آزادی مل بھی رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, اس بات کو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی. اور جیسے عائشہ صاحبہ نے بہت اچھی طرح سے بیان کیا کہ اصل مسائل جو ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. یعنی جو خواتین ایکچولی فیس کر رہی ہیں, ہماری فیوڈل سسٹم کی وجہ سے فیس کر رہی ہیں, یا گھروں میں جو کلچرل لوگوں کے سختیاں ہیں, بیریئرز ہیں, جس کو ہم نے دین کے ساتھ گٹ مٹ کر دیا ہوا ہے نا, وہ سب ہیں. آپ کو ایجوکیشن میں مل جائیں گے, آپ کو شادی شدہ زندگی میں مل جائیں گے, ڈومیسٹک ابیوز مل جائے گا, بچیوں کو جہاں تعلیم ملنی چاہیے, جو دائرہ کار ملنا چاہیے. ہمارے پاس ایسی بچیاں آتی ہیں جو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہم وقت پہ شادی کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے والدین شادی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی تم پڑھو ابھی اور تعلیم حاصل کرو, کیونکہ اگر تمہیں کچھ بعد میں مسئلہ ہوا تو تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکو. یعنی بچیاں کہتی ہیں کہ ہمارے والدین کو پلیز سمجھائیں. آئی ایم شیور آپ کے پاس لڑکے بھی آ کر اسی طرح کی باتیں کرتے ہوں گے. تو جو ریئل چیلنجز ہیں نا وہ کہیں پیچھے چلے گئے ہیں, ڈمپ میں چلے گئے ہیں. اور جو چیلنجز نہیں ہیں نا, اس سے کیا ہو رہا ہے, صرف وہ ہم جذباتی ہو کر جذباتی نعرے لگا رہے ہیں اور جذباتیت میں اس کے پیچھے جا رہے ہیں. مجھے یہ والی بات سن کے نا کہ نکاح تو تھا ہی نہیں, بالکل ایسے لگا جیسے ٹپیکلی پردے کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ تو جی عرب کلچر تھا. اچھا, اور جو ہمارا عام یوتھ ہے جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں, اس کو سمجھا نہیں, کبھی احادیث کا اس طرح مطالعہ نہیں کیا کہ اس دور میں صحابیات کیا کرتی تھیں, ازواج مطہرات کیا کرتی تھیں, انہوں نے کہا کتنا انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے نا کہ جی وہ تو تھا ہی نہیں, کانسیپٹ نہیں تھا. اور ہم نے کیا کیا, اسی بات کو وہ چائنیز وسپر بنا دیا نا, کہ پہلے ہم نے کہا پردہ نہیں تھا, پھر ہم نے کہا نکاح نہیں تھا, پھر ہم وہ کرتے 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 بات ہم نے پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچا دی. تو میں یہاں پر جس بات کے لیے کنسرنڈ ہوں وہ یہ ہے, جو میں چاہتی ہوں کہ ہمارا یوتھ کرے, ایڈریس کرے ان چیزوں کو, ان باتوں کو. اور جس کو آپ دیکھیں, ہم جب ریسرچ بھی کرتے ہیں, ہم سائٹیشنز پہ جاتے ہیں, ہم ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا پہ جاتے ہیں, آپ کسی عالم دین سے تو پوچھیں نا. آپ نے خود کھڑے ہو کے ایک اسپیچ کر دی اور وہ آگے سوشل میڈیا پہ اس کو آپ نے بہت زیادہ ٹیگز دے دیے, ان کو آپ نے بہت زیادہ ویٹیج دے دی. آپ جا کے علماء سے پوچھیں, آپ جا کر جو ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھیں. اور جیسے ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ ان سوسائٹیز کا کمپیریزن تو کریں, کمپیریٹیو انالیسس کریں کہ جہاں پر شادیاں نہیں ہو رہی, نکاح نہیں ہو رہی, وہ کیسے ترس رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ہر دوسری لڑکی اس سوسائٹی میں کسی نہ کسی طرح چاہ رہی ہے کہ مجھ سے کوئی شادی کر لے, اور جب کوئی نہیں کر رہا ہوتا تو ظاہر ہے شی ہیز ٹو کم آؤٹ کہ بھائی میں بڑی چیز ہوں اور میں کر رہی ہوں نا. تو دونوں طرف مسائل ہیں, بیلنس صحیح ہونا چاہیے. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شادی شدہ زندگی میں سفر کر رہے ہیں, ان کی سفرنگ کو کم کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی صحیح اس جگہ پہ لانے کی ضرورت ہے کہ جی ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا دین کیا ایک خاتون کو حقوق دیتا ہے اور ان حقوق کو حاصل کرنے کا پھر طریقہ بھی کیا ہے. تو یہ مطلب ایک ایسی کھچڑی پک چکی ہوئی ہے نا کہ جس کو کہیں سے لوگوں کو نا سرا نہیں ملتا کہ کیا کریں. اور الحمدللہ یوتھ کلب جیسے اور بھی جو پلیٹ فارمز ہیں, دے آر میکنگ این ایفرٹ. آئی ایم ہوپ فل کہ جو ہمارا یوتھ سمجھے گا تو شاید وہ جو آگے آنے والے ہیں وہ سوچنا شروع کریں گے صحیح طریقے سے.